علیکم. آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہی اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. ہم پڑھ رہے ہیں شکاریات سیریز میں جم کاربٹ کی ایک شکار کی کہانی جس کا نام ہے چمپاوت کا آدم خور. تو چلیں شروع کرتے ہیں. اس کہانی میں جس شیرنی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ انسانوں کے 436 شکار کر چکی تھی. دیہات کے لوگوں کا انسانوں کی جان بچانے کے لیے بھاگ کر آنا اور اس کے کھانے میں خلل ڈالنا اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا. لیکن جیسا اس مرتبہ پراسرار طریقے پر اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا شاید پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا. چنانچہ اس نے ہررا کر اپنی خفگی کا اظہار کرنا شروع کیا. اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جن حالات میں اس وقت میں تھا کہ ہر طرف گھاس، چٹانوں کے درمیان کھڈے تھے، ایک ایک قدم اگر احتیاط سے نہ لیا جاتا تو کسی کھائی یا خندق میں گرنا یقینی تھا. کسی شیر کا پوری آواز سے دھاڑنا یا حملہ آور ہونا کیا معنی رکھتا تھا. جو ناظرین موسم سرما میں آتش دان کے قریب بیٹھے یہ کتاب پڑھ رہے ہوں ان سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ اس وقت مجھ پر جو بیت رہی تھی وہ اس کا صحیح اندازہ لگا سکیں. شیرنی کے ہرانے کی آواز اور اچانک حملے کے امکانات سے جتنا میں خائف تھا اتنی میری کامیابی کے امکانات روشن معلوم ہو رہے تھے. اگر شیرنی نے اپنے غصے پر قابو نہ رکھتے ہوئے مجھ پر حملہ کیا تو نہ صرف میں اپنی مہم میں کامیاب ہو جاؤں گا بلکہ ان تمام انسانوں کا بدلہ بھی چکا لوں گا جن کو اس نے لقمہ اجل بنایا تھا. لیکن اس کا ہرانا صرف گیدڑ بھبکی نکلی، کیونکہ جب اس کو اندازہ ہوا کہ خائف ہونے کے بجائے میں تیزی سے اس کا پیچھا کر رہا ہوں تو وہ لڑکی کے جسم کو چھوڑ کر بھاگ گئی. مجھے اس کا پیچھا کرتے 4 گھنٹے ہو چکے تھے. اس دوران جس راستے پر شیرنی جا رہی تھی سوائے جنگلی لمبی گھاس کے ہلنے کے اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دیا. سامنے پہاڑ پر غروب ہوتے آفتاب کی پرچھائیاں اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ اندھیرا ہونے سے پہلے گاؤں واپس لوٹنا محفوظ ہوگا. جس عورت کا پیر کٹا تھا وہ ہندو تھی اور متوفیہ کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے اس کے جسم کا کوئی حصہ ضروری تھا. چنانچہ کنڈ کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے اس کے کنارے ایک گڑھا کھود کر اس کے پیر کو دبا دیا تاکہ شیرنی سے محفوظ رہ سکے اور جب ضرورت ہو تو اس کو نکالا جا سکے. مجھے آتا دیکھ کر چٹان پر بیٹھے میرے ساتھی کی جان میں جان آئی. میری دیر میں واپسی اور شیرنی کی دھاڑیں سن کر اس کو یقین ہو گیا تھا کہ میرا بھی کام تمام ہو گیا ہوگا، اور جیسا کہ بعد میں اس نے تسلیم کیا کہ اس کو زیادہ فکر اپنے گاؤں تنہا واپس جانے کی تھی. نالے میں نیچے اترنے کے دوران میرا خیال تھا کہ کسی خوفزدہ انسان کے آگے چلنا جس کے پاس بھری ہوئی بندوق بھی ہو انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. لیکن چلتے چلتے جب وہ ایک دم پھسل کر نیچے گرا اور اس کی 450 بور رائفل کی نال جس کا سیفٹی کیچ بھی نہیں تھا میری طرف ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ صورت اور بھی زیادہ خطرناک ہے. چنانچہ اس دن سے میں نے عہد کیا سوائے ایپسٹن کے کبھی کسی شخص کو آدم خور شیروں کے شکار میں ہمراہ نہیں لے جاؤں گا، کیونکہ اگر ساتھی نہتا ہو تو اس کی جان بچانا مشکل ہے اور اگر مسلح ہو تو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. پہاڑ کی چوٹی پر جہاں میرے ساتھی نے اپنے بوٹ چھپائے تھے پہنچ کر میں کچھ دیر آرام کرنے اور سگریٹ پینے کے لیے بیٹھ گیا اور اگلے دن کا منصوبہ باندھنے لگا. میرا اندازہ تھا کہ متوفیہ کے جسم کا جتنا حصہ باقی رہ گیا تھا شیرنی رات بھر میں اس کو ختم کر لے گی اور اگلے دن یقینی طور پر وہ چٹانوں پر لیٹ کر آرام کرے گی. جس زمین پر وہ تھی وہ ایسی نہیں تھی جہاں میں آڑ لے کر اس پر گولی چلا سکوں، اور اگر اس کو مارنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس علاقے سے اس کا دور چلا جانا یقینی تھا اور دوبارہ اس کا کھوج لگانا مشکل اور غیر یقینی تھا. صرف ایک ہی صورت تھی کہ زیادہ آدمی جمع کر کے ہانکا کروایا جاتا. میں پہاڑوں کی ایک
گول نمائش گاہ کے جنوب میں بیٹھا تھا، جہاں حد نظر تک کسی جانب نہ تو سبزہ تھا، نہ پودے، نہ درخت۔ مغرب کی سمت سے بہنے والے ایک چشمے نے جو پہاڑ کو کاٹ کر نیچے بہہ رہا تھا، پہاڑوں کے درمیان ایک وادی بنا دی تھی جو مشرق کی طرف چٹانوں سے ٹکرا کر شمال کی طرف پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ راستے سے گزرتا تھا۔ یہ ہانکا بلا شبہ بے حد مشکل ہوگا، کیونکہ پہاڑ کا یہ شمالی حصہ، جہاں تک میں نے شیرنی کا تعاقب کیا تھا، اندازاً 3.25 میل لمبا اور آدھ میل چوڑا تھا، اور اس میں گھنا جنگل تھا۔ لیکن اگر ہانکا کرنے والوں نے میری ہدایت پر پوری طرح عمل کیا تو شیرنی پر گولی چلانے کے قوی امکانات تھے۔ تحصیلدار گاؤں میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر میں نے ان کو اپنا منصوبہ بتایا اور ان سے کہا کہ جلد از جلد زیادہ سے زیادہ آدمی اکٹھا کرنے کی کوشش کریں اور اگلے دن صبح 10 بجے مجھے اس درخت کے نزدیک ملیں جہاں لڑکی ہلاک ہوئی تھی۔ اس ہدایت پر پوری طرح عمل کرنے کا یقین دلا کر وہ تو چمپاوت روانہ ہو گئے اور میں پہاڑ پر چڑھ کر ڈاک بنگلے چلا گیا۔ اگلے دن صبح بیدار ہو کر پیٹ بھر کر ناشتہ کیا اور اپنے آدمیوں کو سامان باندھنے کے بعد چمپاوت میں انتظار کرنے کے لیے کہا اور دوبارہ اس مقام کو دیکھنے کے لیے پہاڑ کے نیچے اترا جہاں میرا ہانکا کرانے کا ارادہ تھا۔ بظاہر اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں مجھے کوئی غلطی معلوم نہیں ہوئی، اور جس مقام پر میں نے تحصیلدار کو آدمی اکٹھا کرنے کے لیے کہا تھا وہاں 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گیا۔ اس بات کا مجھے صحیح اندازہ تھا کہ آدم خور کا خوف اس علاقے کے دور دراز تک پھیلا ہوا تھا، اس لیے ہانکا کرنے والوں کو اکٹھا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ان کو اپنے محفوظ گھروں سے باہر نکالنے میں قدرے سختی برتنی پڑے گی۔ 10 بجے تحصیلدار صرف ایک شخص کے ہمراہ آئے، اس کے بعد 2 اور 3 کی ٹولیوں میں لوگ آنے شروع ہوئے، پھر 10 اور 20 کی، اور نصف النہار تک یعنی دوپہر تک 298 آدمی جمع ہو گئے۔ تحصیلدار نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے گرد و نواح کے علاقوں تک یہ اطلاع پہنچا دی تھی کہ اس دن جو اشخاص بغیر لائسنس کے اسلحہ لے کر آئیں گے ان کو نظر انداز کیا جائے گا، اور جن اشخاص کو کارتوس وغیرہ کی ضرورت ہوگی وہ بھی فراہم کیے جائیں گے۔ نتیجے میں اتنی اقسام کا اسلحہ جمع ہو گیا تھا کہ ایک عجائب خانہ قائم کیا جا سکتا تھا۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور ان کو کارتوس وغیرہ تقسیم کر دیے گئے تو میں ان کو پہاڑ کے کنارے پر لے گیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں متوفیہ کی انگیا پڑی ہوئی تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر میں نے مقابل والے پہاڑ پر ایک صنوبر کے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جو بجلی گرنے کی وجہ سے جلس گیا تھا، کہا کہ وہاں پہنچ کر پہاڑ کے اوپری حصے پر ایک قطار بنائیں، اور جب مجھے صنوبر کے درخت کے نیچے سے دستی رومال ہلاتے دیکھیں تو جن کے پاس بندوق ہو وہ ہوائی فائر کرنا شروع کریں، اور باقی لوگ ڈھول بجائیں، شور مچائیں اور موٹے پتھر نیچے کی طرف لڑکائیں، لیکن کسی حالت میں کوئی شخص ایک قدم پہاڑ کے اوپر سے نیچے نہیں اتارے گا تا وقت یہ کہ میں خود آ کر سب کو اپنے ہمراہ واپس نہ لاؤں۔ سب کی یقین دہانی کے بعد کہ میری ہدایت ان کی سمجھ میں آ گئی ہے، میں تحصیلدار کے ہمراہ روانہ ہوا، کیونکہ وہ خود کو میرے ہمراہ زیادہ محفوظ سمجھتے تھے، بجائے اس کے کہ اس ہجوم کے ساتھ رہیں جن کی بندوقیں پھٹنے سے کافی اشخاص کو نقصان پہنچنے کا احتمال تھا۔ ایک لمبا چکر لگا کر میں نے وادی کا اوپری حصہ پار کیا اور سامنے کے پہاڑ پر پہنچ کر جلے ہوئے صنوبر کے درخت کی طرف اترنا شروع کیا۔ اس مقام سے سیدھا ڈھلوان شروع ہو گیا تھا، اور تحصیلدار جو پیٹنٹ چمڑے کے جوتے پہنے کہنے لگے کہ ان کو پہن کر ایک قدم آگے نہیں چل سکتے۔ وہ تو مشغول ہوئے جوتے اتارنے اور اپنے پیروں کے آبلے سہلانے میں، اور ادھر ہانکا کرنے والوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید میں طے شدہ اشارہ دینا بھول گیا، چنانچہ ان لوگوں نے فائر کرنا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ ہانکا شروع کرنے سے پہلے جس مقام پر مجھے پہنچنا تھا وہ ابھی 150 گز باقی تھا، اور اگر بچپن سے میری پرورش پہاڑوں پر نہ ہوتی اور پہاڑوں پر بھاگ کر چڑھنے اور اترنے کی
پہاڑی بکروں کی طرح مہارت حاصل نہ ہوتی تو یہ 150 گز کا فاصلہ طے کرنے میں کم از کم 1 درجن مرتبہ میری گردن ٹوٹ سکتی تھی۔ جس وقت میں نیچے کی طرف بھاگ رہا تھا تو میری نظر گھاٹی کے سرے پر ایک سبز گھاس کے ٹکڑے پر پڑی۔ چونکہ کوئی بہتر جگہ تلاش کرنے کا قطعی وقت نہیں تھا، اس لیے مجبوراً جس پہاڑ سے نیچے اترا تھا اس طرف پیٹ کر کے سبز گھاس کے ٹکڑے میں بیٹھ گیا۔ گھاس کی اونچائی 2 فٹ کے قریب تھی اور میرے جسم کا نصف حصہ چھپا ہوا تھا۔ اگر میں ساکت بیٹھا رہتا تو قوی امکانات تھے کہ میں شیرنی کی نظر سے پوشیدہ رہوں گا۔ جس سمت سے ہانکا ہو رہا تھا وہ پہاڑ میرے سامنے تھا اور گھاٹی کا سرا جس طرف شیرنی کے جانے کی امید تھی میرے بائیں کندھے کے نیچے تھا۔ سامنے والے پہاڑ کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا اور مزید اضافہ کرنے کے لیے بندوقوں کے متواتر چلنے کی آواز، ڈھول بجانے، پتھر لڑکانے اور بیک وقت سینکڑوں اشخاص کے شور مچانے کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ جس وقت شور اپنی انتہا پر پہنچا ہوا تھا تو قریب 300 گز دور اپنی دائنی طرف ڈھلوان پر 2 کھڈوں کے درمیان سبز گھاس کے ایک ٹکڑے پر شیرنی زکن بھرتی جاتی دکھائی دی۔ تھوڑی دور جانے پائی تھی کہ تحصیلدار نے صنوبر کے درخت کے نیچے سے جہاں وہ بیٹھے تھے اپنی بندوق کی دونوں نالیں شیرنی پر چلا دیں اور ان آوازوں کا سننا تھا کہ شیرنی بجلی کی طرح گھومی اور اپنی آنے والی روش پر واپس لوٹی، اور جس وقت وہ جھاڑیوں میں غائب ہو رہی تھی میں نے نہایت مایوسی کے عالم میں اس پر گولی چلا دی۔ پے در پے 3 مرتبہ بندوقوں کے چلنے کی آواز سن کر ہانکا کرنے والوں نے قدرتی طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شیرنی ہلاک ہو گئی ہوگی۔ چنانچہ جن کے پاس اسلحہ تھا ان اشخاص نے بندوقوں سے کارتوس نکال لیے اور سب نے مل کر آخری مرتبہ شور مچایا۔ میں دم بخود بیٹھا اس چیخ و پکار اور افراتفری کا بھیانک منظر دیکھنے کا منتظر تھا جو شیرنی کے اچانک پہاڑ کے اوپر نمودار ہونے سے پیدا ہو سکتی تھی۔ اچانک بائیں طرف میرے سامنے شیرنی کی ایک جھلک دکھائی دی۔ ایک سکنت میں اس نے چشمہ عبور کیا اور سیدھا گھاٹی کی طرف رخ کیا۔ میں نے 500 کور ڈائٹ رائفل سے، جس کی شست سطح سمندر پر لگی تھی، فائر کیا۔ نتیجے میں گولی اونچی گئی۔ شیرنی ساکت کھڑی ہو گئی۔ میں سمجھا کہ گولی اس کی کمر کے اوپر سے نکل گئی اور چونکہ اس کی واپسی کا راستہ کٹ گیا تھا اس لیے وہ بغیر جنبش کیے کھڑی ہو گئی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں اس کو گولی مارنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن قدرے نیچے۔ گردن نیچی کر کے اس نے بدن کا نصف حصہ میری طرف موڑا اور صرف 30 گز دور اس نے اپنے کندھے پر گولی چلانے کا مجھے بہترین موقع فراہم کیا۔ جب میں نے دوسری گولی چلائی تو اس نے دانت باہر نکالے اور کان دبا کر ہٹنا شروع کیا، جو حملہ کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ میری حالت یہ تھی کہ رائفل اپنے کندھے سے ٹکائی یہ منصوبہ بنا رہا تھا کہ شیرنی کے حملہ آور ہونے کی صورت میں میرا کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ وجہ یہ تھی کہ میں اپنے ساتھ صرف 3 کارتوس لایا تھا اور تینوں فائر کر چکا تھا۔ آتے وقت میرا اندازہ یہ تھا کہ شیرنی کو مارنے کے لیے 2 کارتوس کافی ہوں گے اور تیسرا کسی ہنگامی صورت میں کام آ سکتا تھا۔ خوش قسمتی سے زخمی شیرنی نے حملہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ آہستہ سے مڑی، اپنے دائنی طرف چشمے کو عبور کیا، چند گری ہوئی چٹانوں پر چڑھی۔ جہاں اس کو پہاڑ کا نکلا ہوا چھجا دکھائی دیا اس کے اندر چل کر وہ سیدھی اوپر گئی اور پہاڑ کی ایک کھڑی چٹان کے اوپر سے گزر کر پہاڑ سے باہر نکلی ہوئی ایک چٹان پر پہنچ گئی۔ اس چٹان اور ڈھال کے درمیان ایک جھاڑی تھی جس کو اس نے اپنے پنجے سے ادھیڑنا شروع کیا۔ میں نے پوری آواز سے چلا کر تحصیلدار سے ان کی بندوق مانگی۔ جواب میں تحصیلدار نے ایک لمبا سا جواب دیا جس کا صرف ایک لفظ میری سمجھ میں آیا، میرا پیر۔ یہ جواب سن کر اپنی رائفل کو میں نے زمین پر رکھا اور پوری رفتار سے بھاگ کر تحصیلدار کی بندوق چھینی اور بھاگ کر واپس آیا۔ جیسے میں چشمے کے قریب پہنچا، شیرنی نے اس جھاڑی کو چھوڑا اور پہاڑ کی چھجا نما چٹان پر میری طرف آئی۔ جب وہ مجھ سے صرف 20 فٹ دور رہ گئی اور میں نے بندوق اٹھائی تو یہ دیکھ کر میری دہشت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ اس کی نالی اور اس کے بعد کے حصے میں
3/8 انچ کا فرق تھا۔ چونکہ تحصیلدار کے 2 فائر کرنے سے بندوق نہیں پھٹی تھی، شاید اس مرتبہ بھی نہ پھٹے، لیکن دھماکے سے آنکھ ضائع ہو جانے کے امکانات تھے۔ اب کچھ بھی ہو، ہر خطرے کا مقابلہ کرنا تھا، چنانچہ اس بندوق کی موٹی اور بھونڈی مکھی کی شست شیرنی کے کھلے ہوئے منہ کی طرف لے کر میں نے فائر کیا۔ ممکن ہے کہ نشانہ لیتے وقت میری گردن ہل گئی ہو۔ وجہ کچھ بھی ہوئی، گولی شیرنی کے منہ پر تو لگی نہیں، لیکن دائنے پنجے پر لگی، جو بعد میں نے اپنی انگلی کے ناخن سے کرید کر نکالی۔ خوش قسمتی سے وہ زندگی کی آخری سانس تو ویسے بھی لے رہی تھی۔ پنجے پر گولی لگنے کے بعد آگے کی طرف لڑکی اور چٹان کے کنارے منہ کے بل گر کر ختم ہو گئی۔ جس وقت سے شیرنی نے اوٹ سے نکل کر گھاٹی کے درمیان بھاگنے کی کوشش کی تھی، میں ہانکا کرنے والوں کو بھول ہی گیا تھا۔ جب ہانکا کرنے والوں میں سے کسی شخص نے پہاڑ کے اوپر سے چلا کر کہا کہ شیرنی چٹان پر پڑی ہے، اس کو نیچے گراؤ اور اس کے ٹکڑے کر ڈالو، اس وقت مجھے ان کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کے ٹکڑے کر ڈالو کا جملہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، لیکن جو کچھ میں نے سنا وہ صحیح تھا۔ اس دوران باقی ماندہ ہانکا کرنے والوں نے بھی شیرنی کو دیکھ لیا اور پورے پہاڑ کے ہر جانب سے یہی صدا بلند ہو رہی تھی۔ خوش قسمتی سے پہاڑ کے چھجے سے زکن بھر کر جس نکلی ہوئی چٹان پر شیرنی گئی تھی، وہ ہانکا کرنے والوں کے مخالف سمت میں تھی اور میری نقل و حرکت کے لیے محدود گنجائش تھی۔ جیسے ہی میں چٹان کے اوپر چڑھا تو میرا پیر شیرنی کے پچھلے حصے پر پڑا۔ اس دوران شکار کے اصول کے مطابق اس کے اوپر پتھر پھینک کر یہ امتحان لینے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ شیرنی مر چکی ہے یا نہیں، اس لیے میں نے نتیجہ مشیت ایزدی پر چھوڑا۔ اس اثناء میں جنگل کی طرف سے ہانکا کرنے والے بوسیدہ اور زنگ آلود بندوقیں، برچیاں، بلم، بھالے اور کلہاڑیوں سے مسلح اور انتہائی جذباتی کیفیت میں جنگل سے باہر نکل کر میدان میں آئے۔ چٹان کی اونچائی جس پر میں کھڑا تھا اندازاً 14 فٹ تھی، اور ان اشخاص کو اوپر چڑھنے میں اس وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی کہ چٹان کا بیرونی حصہ دریا میں طغیانی اور سینکڑوں سال پانی کی رگڑ کی وجہ سے اتنا چکنا ہو چکا تھا کہ باوجود برہنہ پا ہونے کے اس پر اپنے پیر نہیں جما سکتے تھے۔ ان اشخاص کی جذباتیت حق بجانب تھی، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو شیرنی کے ہاتھوں کسی نہ کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا۔ ان میں سے ایک شخص جو اس ہجوم کا سرغنہ بھی تھا، اس کی حالت دیوانوں کی سی تھی۔ اپنی تلوار ادھر ادھر گھما کر چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہی وہ شیطان ہے جس نے میری بیوی اور 2 بچوں کو ہلاک کیا تھا۔ جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، ہجوم کا اشتعال جلد ٹھنڈا پڑ گیا۔ سب سے پہلے تلوار اسی شخص نے زمین پر رکھی جو سب سے زیادہ اپنی بیوی اور بچوں کے ہلاک کیے جانے پہ غم و غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ چٹان پر پہنچ کر اس نے مجھ سے اور تحصیلدار سے ہجوم کے جذباتی ہونے کی معافی مانگی اور کہا کہ اس کی وجہ ماضی کے صدمات تھے جن پر وہ قابو نہ پا سکے۔ بندوق سے غیر استعمال شدہ کارتوس نکال کر میں نے اس کو شیرنی کے اوپر ترچھا لٹا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بل چٹان کے نیچے اترنے کے لیے لٹک گیا، اور سب نے مل کر مجھے نیچے اترنے میں مدد دی۔ میں نے مجمع کو بتایا کہ میں کس طرح چٹان پر پہنچا تھا۔ اس کے بعد شیرنی کو چٹان سے نیچے لٹکا کر ایک کھلے حصے میں لے جایا گیا جہاں سب نے اس کو غور سے دیکھا۔ جس وقت شیرنی چٹان کے نیچے مجھے جھانک کر دیکھ رہی تھی، مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے منہ میں کچھ خرابی تھی۔ اب اطمینان سے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس کے جبڑے کے دائنی طرف والے اوپر اور نیچے کے قلبی دانتوں میں سے اوپر کے آدھے اور نیچے کے ماں جبڑے کی ہڈی کے ٹوٹے ہوئے تھے۔ یہ مستقل چوٹ کسی اناڑی کی چلائی ہوئی چھرے والی بندوق کا نتیجہ تھی، جس کی وجہ سے وہ قدرتی شکار سے معذور ہو گئی تھی اور مجبوراً اسے آدم خور بننا پڑا تھا۔ سب نے مجھ سے درخواست کی کہ شیرنی کی کھال یہاں نہ اتاری جائے بلکہ رات تک ان کے پاس رکھنے کی اجازت دے دوں، تاکہ تمام دیہاتوں میں مستورات اور بچے اپنے بدترین دشمن کو مرا ہوا دیکھ سکیں، ان کے دل سے خوف جاتا رہے اور روزمرہ کی زندگی کے معمول پر واپس آ جائیں۔ درخت کی 2 موٹی شاخیں کاٹی گئیں اور ان کو شیرنی کی
دونوں طرف متوازی رکھ کر لوگوں نے اپنی پگڑیوں، کمر بند اور لنگیوں کی مدد سے دونوں شاخوں کو احتیاط سے باندھا تاکہ شیرنی کو بغیر کسی دقت کے لے جایا جا سکے۔ جیسی شیرنی کو لے جانے کے انتظامات مکمل ہو گئے، میں اور تحصیلدار سیدھے ڈھلوان والے پہاڑ کے دامن کی طرف روانہ ہوئے۔ ہجوم نے پہاڑ کے اوپر جانا پسند کیا کیونکہ ان کے دیہات اس کے پیچھے تھے۔ وہ گھنے جنگل کے راستے ہانکا ختم کر کے اسی وقت واپس آئے تھے۔ کمر میں پٹکے باندھ کر پہلے دو اشخاص اوپر نیچے ایک دوسرے کی مدد سے پہاڑ کے اوپر چڑھے، اس کے بعد اپنے نیچے آنے والوں کو ہاتھ کی مدد سے اوپر چڑھنے میں مدد دی، اور تھوڑی دیر میں دور سے دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چونٹیوں کا جلوس پان کا پتہ لے کر پہاڑ کی دیوار پر چڑھ رہا ہو۔ اس سے چھوٹا جلوس وہ تھا جو تحصیلدار کو اٹھا کر پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا تھا۔ اگر اس کارروائی کے دوران 1000 فٹ بلندی کے پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش میں کسی مقام پر رسیاں ٹوٹ جاتی تو بے شمار اشخاص مجروح ہو سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں اور تحصیلدار تو مغرب کی جانب گھوم کر چمپاوت کی طرف روانہ ہو گئے اور ہجوم فاتحانہ انداز میں گاتا ہوا مشرق کی طرف چلتا گیا۔ ہمارا راستہ پہاڑ کی پیٹھ کے سہارے سے گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ان کالی خاردار جھاڑیوں کے پاس کھڑا ہوا جہاں کانٹوں میں متوفیہ کے بالوں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے، اور ایک آخری نظر پہاڑ کی نمائش گاہ کی طرف نیچے دوڑائی جہاں تھوڑی دیر پہلے انتہائی خطرناک مہم اختتام کو پہنچی تھی۔ پہاڑ سے نیچے اترتے وقت ہانکا کرنے والوں کو عورت کی کھوپڑی مل گئی، اور اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے اس کے ورثاء نے وہی جگہ تجویز کی جہاں شیرنی نے چٹان کے اوپر دم توڑا تھا۔ حد نظر تک کھوپڑی کے جلنے سے پیدا ہونے والا آسمان کی طرف اٹھتا کالا دھواں چمپاوت کی آدم خور شیرنی کے آخری مظلوم کی تجہیز و تکفین کا انتہائی عبرتناک منظر پیش کر رہا تھا۔ رات کا کھانا ختم کرنے کے بعد میں تحصیلدار کی چاردیواری کے اندر کھڑا تھا۔ میری نظر ایک لمبے جلوس پر پڑی جن کے ہاتھوں میں چیڑ کی چھال کی شمعیں روشن تھیں اور مخالف سمت کے پہاڑ کی پگڈنڈی پر بل کھاتا نیچے کی طرف اتر رہا تھا۔ رات کے سکوت اور پہاڑوں کے درمیان چلتی ہوئی خنک اور معطر ہوا اور اتنے بڑے ہجوم کا نہایت خوش الحانی کے ساتھ مل کر پہاڑی گیت گانا ایک دلکش سماں پیدا کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد شیرنی کو میرے پیروں کے قریب لا کر ڈال دیا گیا۔ اتنے بڑے مجمع کے درمیان شیرنی کی کھال اتارنا مشکل تھا، اس لیے کام ہلکا کرنے کے لیے میں نے اس کا سر اور دونوں پنجے کاٹے، لیکن کھال سے جدا نہیں کیا اور بقیہ کام صبح کرنے کے لیے اسی حالت میں وہیں چھوڑ دیا۔ چند منٹ بعد جس جگہ شیرنی پڑی تھی پولیس کا ایک گارڈ متعین کر دیا گیا۔ دوسرے دن صبح پوری آبادی کی موجودگی میں اس کے دھڑ، پیر اور دم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے گئے اور مجمع میں تقسیم کیے گئے۔ گوشت اور ہڈیوں کے یہ چھوٹے ٹکڑے دیہات میں نیک فال کے طور پر تعویذ یا ڈورے میں ڈال کر گلے میں پہنتے ہیں، اور یہ روایت ہے کہ ایسا کرنے سے پہننے والے میں جرأت پیدا ہوتی ہے اور وہ جنگلی جانوروں کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ مرحومہ کی ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں جو شیرنی نے سموچی نگل لی تھی، تحصیلدار نے اسپرٹ کی بوتل میں ڈال کر مجھے نینی تال بھیجی، جو میں نے نینی تال جھیل کے نندا دیوی مندر کے قریب دفن کر دی۔ جس وقت میں شیرنی کی کھال اتارنے میں مصروف تھا، تحصیلدار اور ان کا عملہ، مکھیا اور قرب و جوار کے دیہات کے سند رسیدہ بزرگ اور چمپاوت کے تاجر اگلے دن میرے احترام میں ایک بڑے کھانے اور ناچ کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ آدھی رات تک جب جملہ اشخاص مختلف ٹولیوں میں اظہار مسرت کے طور پر گاتے اور شور مچاتے واپس چلے گئے، کیونکہ اب وہ کسی وقت اور کسی راستے پر بلا خوف گھوم پھر سکتے تھے جو شیرنی نے 4 سال سے بند کر رکھا تھا۔ میں نے تحصیلدار کے ساتھ بیٹھ کر آخری سگریٹ پیا اور ان سے اپنے نہ رک سکنے کی معذرت چاہی، ان سے یہ کہہ کر کہ ناچ اور گانے میں آپ میری نمائندگی کر لیجئے گا۔ میں اور میرے ساتھی 74 میل کے پیدل سفر پر، جو ہمیں 2 دن میں طے کرنا تھا، روانہ ہو گئے۔ صبح سویرے میں نے اپنے آدمیوں کو تھوڑی دیر بعد روانہ ہونے کے لیے وہیں چھوڑا اور اپنے گھوڑے کی کاٹھی پر شیر کی کھال باندھ کر وادی بھورا کے لیے روانہ ہو گیا۔
تاکہ وہاں پہنچ کر مجھے چند گھنٹے کھال صاف کرنے کے لیے مل جائے۔ رات کا قیام بھی میرا وہیں تھا۔ پالی کی اس جھونپڑی کے پاس سے گزرتے ہوئے جہاں وہ گونگی عورت رہتی تھی، مجھے خیال آیا کہ اس کی تسکین کے لیے بتاتا چلوں کہ میں نے شیر کے ہاتھوں اس کی بہن کے بھیانک موت کا بدلہ لے لیا تھا۔ گھوڑے کو تو میں نے گھاس چرنے کے لیے چھوڑا، چونکہ اس کی پرورش برفانی علاقے میں ہوئی تھی، اس لیے بچھو بوٹی سے لے کر کسی قسم کی گھاس یا جھاڑیاں کھانے میں اس کو آر نہیں تھا۔ میں پہاڑ پر چڑھ کر جھونپڑی پر پہنچا اور کھال زمین پر بچھا کر اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر اس کا رخ جھونپڑی کی طرف کر دیا۔ اس دوران میرے اس عمل کو بچے آنکھیں گھما گھما کر دیکھتے رہے اور بچوں سے میری گفتگو کی آواز سن کر ان کی گونگی ماں باہر نکلی اور جھونپڑی کے دروازے پر آ کر آنکھیں پھاڑ کر ساکت کھڑی ہو گئی۔ میں صدمے اور اس کے رد عمل کے مسئلے پر قطعی رائے زنی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس بارے میں میری واقفیت نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن یہ ایک حیرت انگیز تجربہ تھا کہ 4 دن پہلے جو عورت میرے سوالات کا جواب دینے سے قاصر تھی، شیرنی کی کھال دیکھ کر شور مچاتی جھونپڑی سے سڑک اور سڑک سے جھونپڑی تک بھاگ رہی تھی اور بآوازیں بلند گاؤں والوں سے کہہ رہی تھی، آ کے دیکھو، جلدی آؤ، صاحب کیا لائیں۔ قوت گویائی کی اچانک واپسی پر اس کے بچے بھی ایسے حیران ہوئے کہ ان کی نگاہیں ماں کے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ تھوڑی دیر میں نے گاؤں میں آرام کیا اور جس دوران میرے لیے چائے بنائی جا رہی تھی، میں نے پورے مجمع کو شیرنی کے مارے جانے کے مفصل حالات سنائے۔ 1 گھنٹے بعد میں اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ کافی دور تک پالی کے باشندوں کی باتوں کی آوازیں میرے کانوں تک آتی رہیں، جو وہ اپنی خوشی اور میرے شکریے کے لیے کر رہے تھے۔ دوسرے دن صبح ایک چیتے کے ساتھ میرا لرزہ خیز مقابلہ ہوا، جو میں صرف اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ وادی بھورا سے دیر میں روانگی اور اپنے گھوڑے پر اضافی وزن کی کیا وجہ ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے گھوڑے کی ٹانگیں جتنی مضبوط تھیں، اتنا ہی اس کا جسم توانا تھا، اور برسوں پہاڑوں پر اوپر نیچے چڑھنے اترنے سے لوہے کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ چنانچہ 6 بجے شام ہم نینی تال پہنچ گئے۔ 6 مہینے بعد نینی تال میں ایک دربار منعقد ہوا اور سر جون ہیوٹ لیفٹیننٹ گورنر نے چمپاوت کے تحصیلدار کو ایک بندوق اور اس شخص کو جو لڑکی کو تلاش کرنے کے سلسلے میں میرے ساتھ رہا تھا ایک نہایت خوبصورت چاقو عطا کیا، کیونکہ ان لوگوں نے میری کافی مدد کی تھی۔ اور یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔